بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالی نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب و غریب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی کہ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ صحابی کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ اچھا، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور خوب سیرت اور اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے، کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ صحابی کہتے ہیں، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ ہرگز نہیں۔ خاوند کہتے ہیں، کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بیوی، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہیں، قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو اب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگی، گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا
تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبی کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبی کر کے دیکھا، سب کو اپنا بنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا۔ تو دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔